ہیرا نے اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے آنسو رخسار پر گرنے سے پہلے غائب ہو جائیں۔ اس حرکت سے وہ اپنی آنکھیں سرخی مائل کر چکی تھی۔ اس نے اپنے دل کا درد چھپا لیا تھا۔ وہ اس درد کا ذکر خود کو جنم دینے والی اماں بی سے نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ خود اماں بی اس کے درد کا سبب تھیں۔ ہیرا، پالک دو لو، اماں بی نے ہیرا کو کہا، اور خود کو گوشت بھوننے میں اس قدر محو ہو گئیں کہ انہیں اپنی بیٹی ہیرا کی سرخ سوجی آنکھیں، کانپتی ہونٹ، زردی مائل افسردہ چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج اماں بی بی کے لاڈلے سپوت اظہر نے اسکول جانے سے پہلے پالک گوشت کی فرمائش کیا کر دی۔ اماں بی بی فوراً پالک گوشت پکانے میں لگ گئیں۔ ہیرا پچھلے ہفتے سے قیمہ برے کریلے کی ضد کر رہی تھی، مگر اماں بی بی کے لیے ہیرا کی فرمائش کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اظہر صبح پالک گوشت کے لیے کہہ کر گیا تو اماں بی بی نے دوپہر تک اس کی فرمائش پوری کر دی۔ اماں بی بی کی گرم جوشی دیکھ کر ہیرا کے دل میں ٹھیسیں اٹھنے لگیں۔ معصوم دل آخر کب تک درد برداشت کرتا، تو اس نے آنسوؤں کا سہارا لیا، مگر ہیرا ان آنسوؤں کو رخسار پر گرنے سے پہلے ہی مسلنے لگی کہ کہیں اماں بی بی کو یہ غلط فہمی نہ ہو وہ اپنے بھائی اظہر سے حسد کا جذبہ پال رہی ہے۔ پالک کو پانی سے نتھارنے پر پانی کی ٹھنڈک نے ہیرا کے ہاتھوں کی گرمائی کو دور کر کے سیدھے دل کے دروازے پر دستک دی، تو دل میں امٹتا الاؤ تو ٹھنڈک سے بجھ گیا، مگر آنکھوں کو آنسوؤں کا سیلاب برداشت کرنا پڑا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کبھی وہ سوچتی کیا وہ اماں بی کی بیٹی نہیں، کیا وہ اظہر کی سوتیلی بہن ہے، پھر ایک دم سے ہی اپنے خیالات کی نفی کرنے لگتی۔ میں صرف اماں بی بی کی بیٹی ہوں، میں اماں بی بی کی بیٹی ہوں۔ ہیرا خود سے سوال جواب کر کر کے اپنی بکھری ذات کو سمیٹ رہی تھی۔ اسی کشمکش میں اماں کی غزیلی آواز ہیرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے ہیرا، کدھر رہ گئی؟ اظہر آنے کا وقت ہو رہا ہے، کم بخت کدھر مر گئی؟ کہیں پالک دوتے دوتے نلکے سے پانی کا بہاؤ زیادہ آنے پر ڈوب کر مر تو نہیں گئی؟ ہیرا نے خود کو سنبھالا، آنسوؤں کو پونجا۔ اماں بی بی آ رہی ہوں کہہ کر وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ہیرا نے جب پالک کی تھالی اماں بی بی کے ہاتھ میں دی تو اماں بی بی نے ہفکی سے اسے گھورا۔ پالک دھونے پر اتنا وقت لیا کرو گی تو تمہارے سسرال والے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ ہاتھ پاؤں میں تیزی رکھو، کہیں تمہارے سسرال والے مجھے تانے دیتے رہیں کہ بیٹی کی تربیت اچھے ڈھنگ سے نہیں کی۔ اماں بی بی نے پالک لے کر ہنڈیا میں ڈالی، مگر ہیرا نے اماں بی بی کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ان کے پاس پڑے سٹول پر بیٹھ کر ہنڈیا تکنے لگی۔ ہری ہری پالک پر سرخ مسالہ لگنے پر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پالک زخمی ہو چکی ہو، جیسے اس کا دل ایک بار پھر زخموں سے تار تار ہو گیا۔ اماں بی بی نے ہری مرچیں کاٹتے کاٹتے یکدم چھری روک دی۔ اظہر کو زیادہ ہری مرچیں بری نہ لگیں، کہتے ہی اماں نے باقی ہری مرچیں رکھ دیں اور ہنڈیا بھوننے لگی۔ ہیرا کب تک ضبط کرتی، آخر کار پھٹ پڑی۔ اماں بی بی آپ اظہر بھائی کے لیے ہر وقت سوچتی رہتی ہیں، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہیں، اور میں ہیرا اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کی آواز برا سی گئی۔ اماں بی بی نے ہیرا کے آنسوؤں کو حیرت سے دیکھا اور لسان سے بولی، ارے ہیرا، عقل ٹھکانے رکھ، اظہر تیرا بڑا بھائی ہے، تیرے باپ کے بڑھاپے کا کندھا اور تیرا محافظ ہے۔ پھر اماں نے حسب معمول اظہر کی تعریفوں کے وہ پل باندھے کے لگا جیسے اظہر کے ہاتھ میں گھر کے ہر فرد کی زندگی ہو۔ اماں بی بی کے پیار کا یہ ناپ تول ہیرا کا معصوم ذہن قبول نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اماں بی بی سے خفا رہنے لگی۔ روز و شب اسی طرح گزرتے رہے۔ ہیرا نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، عروج شباب بھی ہیرا کے لیے عذاب بن گیا۔ اماں بی بی کی جھڑکیاں نصیحتوں کا روپ دھار گئیں۔ اسکول سے دیر کیسے ہو گئی؟ زیادہ ٹی وی مت دیکھا کرو، آہستہ آواز میں بات کیا کرو، اظہر کا کمرہ صاف رکھا کرو، اظہر کی چیزوں کی دیکھ بھال کیا کرو۔ ہیرا کے لیے اماں بی بی کے پاس بے شمار نصیحتیں تھیں، مگر اظہر کے لیے کوئی نصیحت اور بندش نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ہیرا نے اپنی تہذیب کے دائرے سے نکلنے کی جرت کی ہو، مگر اماں بی بی پھر بھی
ہر وقت ہیرا پر اپنا غصہ نکالتی۔ یہاں اماں بی بی کا عالم تھا کہ وہ ہر کسی کا غصہ ہیرا پر نکال دیتی۔ ہیرا نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ محسوس کیا کہ اماں بی بی اس کو ہر چیز غصے اور تانے سے دیتی۔ اسکول کالج کی فیس سے لے کر کتابوں، کھانے پینے، پہننے کی چیزوں تک اظہر کو ہیرا پر برتری حاصل رہی۔ یہ ایسی تلخ حقیقت تھی کہ جس نے ہیرا کے معصوم ذہن کو دھچکا پہنچایا تھا۔ اماں بی بی کی یہ بات کہ وہ ایک بیٹی ہے، اظہر ایک بیٹا ہے اور بیٹے ہی والدین کا سہارا ہیں، اسے بہت تکلیف دیتی۔ اماں بی بی احسان جتا کر ہیرا کو کپڑوں کے لیے پیسے دیتی، بقول ان کے ارے اپنی ماں کے گھر پر موج کر لے، تو خوش قسمت ہے، تجھے کون سی ملازمت کر کے ہمیں اپنی کمائی دینی ہے، بس تجھے تیرے گھر رخصت کر دوں گی تو اللہ کو راضی کر لوں گی۔ اماں کا یہ احساس دلانا وہ جو کچھ ہیرا کو دے رہی ہیں اس کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا، اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا۔ ایک دن تو اس نے اماں بی بی سے شکایت بھرے انداز میں پوچھ ہی لیا، اماں کیا میں آپ کے لیے بوجھ ہوں؟ اماں بی بی لمبی آہ لے کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگیں۔ کوئی جواب نہ ملنے پر ہیرا کا وجود کانپ اٹھا کہ وہ اماں بی بی کے لیے بوجھ ہے۔ ہیرا اظہر بھائی کے چہرے پر عجیب سا سکون دیکھتی تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہوتی، کاش وہ اماں ابا کا بیٹا ہوتی تو ضروریات زندگی خوشی سے تو ملتی۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، مگر جب میٹرک کے رزلٹ کے بعد اماں بی بی نے ہیرا کے لیے والد عامر سے مشورہ کر کے ہیرا کو گھر بٹھا لیا تو ہیرا چپ نہ رہ سکی۔ اس نے روتے روتے اماں بی بی سے کہا، اظہر بھائی کو تو MBA اور پھر مجھے گھر بٹھایا جا رہا ہے، کیوں؟ اماں بی بی نے خفگی سے کہا، زیادہ تعلیم لڑکیوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی رانی، پڑھ لکھ کر لڑکیوں کے دماغ آسمان کو چھو لیتے ہیں، پھر ان کا زمین پر ٹھہرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہوں تو معاشرہ ان پر بڑھاپے کی مہر لگا دیتا ہے۔ اماں بی بی آپ بچپن سے لے کر اب تک مجھ سے ہی کیوں قربانی کی امید رکھتی ہیں؟ آواز نیچی رکھ، 4 جماعتیں اور پڑھ لینے میں تجھ سے کون سی سرخاب کے پر لگ جائیں گے؟ یا تو ملازمت کرے گی، تیرے ابا جان اظہر کی پڑھائی کے لیے سوچیں، یا پھر تیرے جہیز کا۔ اماں بی بی نے غصے سے کہا۔ انہوں نے ڈوٹوک ہیرا کو کہہ دیا کہ وہ جہیز اور تعلیم میں ایک کو چن لے۔ ہیرا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ اماں نے چاہا، ہیرا نے پڑھائی چھوڑ کر گھر کے کاموں میں خود کو لگا لیا۔ پھر ہیرا سارا دن گھر کی صفائی، ہنڈیاں، اظہر کی من پسند ڈشیں تیار کرتی۔ اماں بی بی اظہر کو رات کو گرم دودھ اور بادام دیتی، ساتھ ہی ہیرا کو ہدایت دیتی کہ وہ اظہر کا خیال رکھے، پڑھائی کرتے کرتے کمزور نہ ہو جائے۔ ہیرا اماں کی ہدایت سن کر افسردہ ہو جاتی کہ کاش وہ بھی پڑھائی کرتی، اماں بی بی اس کی صحت کا خیال رکھتی۔ جب اماں بی بی کو ہیرا کی کوئی فکر نہیں تھی تو اظہر کو کیسے ہوتی؟ عامر صاحب کے دل میں کبھی کبھار اپنی بیٹی کے لیے پیار ابھرتا، مگر وہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق اپنی محبت کو دبا لیتے کہ پڑھائی اتنی ضروری نہیں، بس بیٹی کو بیاہ دینا یہ ایک باپ کا فرض ہے۔ زندگی کی گاڑی اپنے سفر پر چل رہی تھی۔ ہیرا کے تمام کلاس فیلوز کی شادی ہو گئی، مگر ہیرا کسی دوست کی تقریب میں شامل نہ ہو سکی، کیونکہ اماں بی بی کے نزدیک دوستوں کو تحائف دینا فضول خرچی تھی۔ عامر صاحب ریٹائر ہو گئے، جو ایک سرکاری اسکول میں جاب کرتے تھے۔ اظہر کو بینک میں ملازمت مل گئی۔ اماں بی بی اور ابا جان کا کل سرمایہ اظہر بھائی تھے۔ اظہر کو گھر کی فکر نہیں تھی، بلکہ اسے اپنا گھر بسانے کی جلدی تھی۔ اس نے پڑوس کی لڑکی تبسم سے افیئر چلا رکھا تھا۔ شادی سے پہلے وہ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ تبسم کے تحفہ تحائف پر خرچ کرتا۔ اماں بی بی کو خبر ہوئی تو انہوں نے پڑوس میں بدنامی کے ڈر سے فوراً اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کر دیا اور ہیرا کی رخصتی کے بجائے گھر میں بہو کو خوش آمدید کہا۔ پھر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے کچھ یوں شروع ہو گئے جیسے روز سورج کو غروب کر کے رات کو چاند اپنی آب و تاب، اور پھر دن کو سورج اپنی کرنوں کا غرور پیش کرتا ہے۔ تبسم گھر میں اپنی حکمرانی چاہتی اور اماں بھی وہ حکمرانی چھوڑنے کو تیار نہیں تھیں۔
تبسم اور اماں بی بی کے جھگڑوں میں تبسم اپنی ناند کی روح کو تار تار کر دیتی۔ تبسم کے تانے ہیرا کے دل پر لگتے، جس پر اماں آگ بگولا ہو کر جواب دیتی تو پڑوس والوں کو روز نیا تماشا سننے کو ملتا۔ بچپن میں ہیرا نے اماں بی بی کے تانے سن سن کر ہوش سنبھالا اور اب جوانی میں وہ بابی کے تانے برداشت کر رہی تھی۔ روز روز کی مار داڑ گالی گلوچ سے تنگ آ کر اصغر نے بیوی کا ساتھ دیا۔ وہ کرائے کے مکان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں بی بی اصغر کی اس فیصلے پر حیران تھیں کہ جس بیٹے کے لیے انہوں نے دن رات کی پرواہ نہیں کی، وہ بیٹا آج ایک پل میں تمام رشتے توڑ کر جا رہا تھا۔ عامر صاحب یہ دکھ برداشت نہ کر سکے۔ انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، کیونکہ ان کی تو جمع پونجی اصغر کی پڑھائی میں صرف ہو چکی تھی۔ اماں بی بی تبسم کو کوستی رہیں جو ان کے لاڈلے بیٹے کو چھین کر لے گئی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی۔ رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دن اماں بی بی نے ہیرا سے آنکھیں چرا کر کہا، ہیرا تیرے ابا جان کے دویات ختم ہونے کو ہیں، میری بیٹی تو کہیں ملازمت تلاش کر لے۔ اور پھر اماں بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے بیٹے سے جو امیدیں تھیں وہ اس کے آنسوؤں میں بہہ گئیں۔ ہیرا نے اماں بی بی کو تسلی دی کہ وہ ابا جان کی دعاؤں کے لیے فکر مند نہ ہوں، اور پھر اگلی صبح وہ گھر سے ملازمت تلاش کرنے کے لیے بھٹکنے لگی، کیونکہ یہ بھی اس کی اماں بی بی کا فیصلہ تھا۔ مگر دنیا کی تیز رفتاری نے ہیرا جیسی کمزور ننھی جان میٹرک پاس کو کوئی سہارا نہ دیا۔ اتنی معمولی تعلیم پر کوئی بھی ملازمت دینے پر رضامند نہ تھا۔ اماں بی بی روز شدت سے ہیرا کی منتظر رہتی اور ہیرا کے گھر پر قدم رکھتے ہی وہ سراپا سوال بن جاتی۔ ہیرا اپنے آنسوؤں کو چھپا کر کہتی کہ تعلیم کی کمی کے سبب کوئی ملازمت دینے پر تیار نہیں۔ اماں بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی تعلیم کو اپنے بیٹی کی تعلیم پر قربان کر دیا۔ مگر ہیرا اماں بی بی کو تسلی دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندیر نہیں۔ آخرکار اللہ نے ہیرا کی دعا سن لی اور ہیرا کو 2000 ماہوار پر ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت مل گئی۔ فاقوں سے بچنے کے لیے ہیرا کے لیے یہ 2000 بھی کافی تھے۔ اس نے اسکول کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانا شروع کر دیا، ساتھ سلائی کا کام بھی۔ روز و شب کی محنت سے ہیرا اپنے گرتے گھر کی حالت سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مسلسل علاج سے عامر صاحب کی حالت بہتر ہو رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ہیرا کے لیے آنسو ہوتے۔ اماں بی بی نے تبسم بابی کو کوسنا بند کر دیا۔ اماں بی بی کو فکر لگی رہتی کہ ہیرا بھی اپنے گھر کی ہو جائے، مگر اب ہیرا کے بالوں میں چاندنی مہمان بن چکی تھی۔ اماں بی بی خود کو ہیرا کا مجرم سمجھتی تھیں۔ اب کیوں خود کو میرا قصوروار سمجھتی ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میرا بھی تو فرض ہے کہ اپنے والدین کا سہارا بنوں، اپنے والدین کی دیکھ بھال کروں۔ ایک دن اس نے اماں کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر انہیں تسلی دی تو اماں بی بی نے ہیرا پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر پہلی مرتبہ بہت فخر سے کہا، تو میری بیٹی ہی نہیں، تو میرا بیٹا بھی ہے۔